الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة سلاما كثيرا كثيرا. قابل احترام، قابل عزت میرے بھائیوں، قابل احترام اسلامی مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا جو ہمارا درس ہے یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 41 سے سٹارٹ ہوتا ہے. آج کا جو رکوع ہے یہ خالص توحید کی دعوت ہے، اور اللہ رب العالمین نے توحید کے حوالے سے دلائل پیش فرمائے ہیں اور کچھ لاجک پیش فرمائی ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی توحید میں، اس کی ربوبیت میں، اس کے کام میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، اور کیوں شریک نہیں ہے اس کی ریزن اور لاجک بھی بیان فرمائی ہے. تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، ہم نے پھیر پھیر کر اس قرآن میں باتیں کی ہیں. لِيَذَّكَّرُوا مقصد یہ تھا کہ ان کو سمجھ آ جائے، وہ نصیحت حاصل کر لیں. صرفنا کا لفظ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کبھی ایک طریقہ استعمال کرنا، کبھی دوسرا طریقہ استعمال کرنا. تصریف سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے چیز کو پھیرنا، کبھی اندر سے مثال دینا، کبھی باہر سے مثال دینا، کبھی سخت لہجہ استعمال کرنا، کبھی نرم لہجہ استعمال کرنا، کبھی غصے کا طریقہ استعمال کرنا، کبھی پیار کا طریقہ استعمال کرنا. یعنی کسی کو سمجھانے کے لیے اور کسی کے دل میں بات کو اتارنے کے لیے اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر طریقہ استعمال کیا. لِيَذَّكَّرُوا کا یہ مطلب ہے تاکہ لوگوں کو نصیحت حاصل ہو جائے، بات ان کے دل میں اتر جائے، ان کو سمجھ آ جائے. اور سمجھانے میں ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، کوئی کسر نہیں چھوڑی. تو قرآن کی آیت کا یہ حصہ میں بتاتا ہے کہ مثبت طریقہ، ہر مثبت طریقہ استعمال کرنا چاہیے بات کو پہنچانے کے لیے. کوئی بھی پازیٹیو میتھڈ اور مین اور ٹول آپ کو ملے تو آپ اس کے ذریعے سے لوگوں تک بات کو دیکھیں. ہر بندے کی نیچر ڈیفرنٹ ہوتی ہے، اس کے سوچنے کا انداز ڈیفرنٹ ہوتا ہے. کچھ لوگ سختی کو قبول کرتے ہیں، کچھ نرمی کو قبول کرتے ہیں، کوئی جلدی ڈر جاتے ہیں اور کچھ کو سمجھانے میں دیر لگتی ہے. کوئی نرم دل کے مالک ہوتے ہیں، کوئی سخت دل کے مالک ہوتے ہیں. کوئی جو ہے نا وہ اپنے اندر کی مثالوں سے زیادہ سمجھتے ہیں، کوئی باہر کی مثالوں سے زیادہ سمجھتے ہیں. تو ہر بندے کی نیچر، اس کا مزاج، اس کی پسند ناپسند مختلف ہے دوسرے بندے سے. تو اللہ رب العالمین نے جتنی انسانوں کی نیچرز ہیں، جتنی انسانوں کی طبیعتیں ہیں، تو اللہ نے سب کو مد نظر رکھتے ہوئے سمجھانے کا ہر انداز اختیار کیا. یعنی دنیا میں کسی نیچر کا بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اللہ نے سمجھانے میں کوئی کمی رکھی ہے. تو ہر نیچر کا خیال رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ادھر سے ادھر سے بات کو پھیر پھیر کے بیان کیا. صرفنا کا معنی ہوتا ہے پھیر پھیر کے بیان کرنا. تو ہم نے بات کو اس قرآن کے اندر پھیر پھیر کے بیان کیا ہے، ہر طریقے سے بیان کیا ہے. لِيَذَّكَّرُوا، اور مقصد یہ تھا کہ بات ان کو سمجھ آ جائے. لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ وہ لوگ جو سمجھنے کا ارادہ نہیں رکھتے تو ان کو غرض نہیں ہوتی کہ سمجھانے والے کا انداز کیا ہے اور سمجھانے والا کتنی کوشش کر رہا ہے.
سمجھانے والا کتنی خیر خواہی کر رہا ہے، تو کچھ ایسے ایلیمنٹس ہوتے ہیں کہ وہ نہیں سمجھنا چاہتے، چاہے کسی بھی انداز میں آپ بات کریں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، ہم نے پھیر پھیر کے باتیں کی اس قرآن کے اندر، لِيَذَّكَّرُوا تاکہ وہ سمجھ جائیں، نصیحت حاصل کریں، وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، لیکن جو بھی طریقہ ہم نے اختیار کیا تو اس نے سوائے نفرت کے ان کے اندر کسی چیز کا اضافہ نہیں کیا، یعنی سوائے نفرت کے اور انکار کے کوئی چیز ان کے اندر اضافہ نہیں ہو سکی۔ جنہوں نے اپنے دلوں پہ دماغوں پہ تالے لگائے ہوئے تھے تو ہر طریقے کے بعد ان کی سوئی وہیں آ کے اٹکتی تھی، اور قرآن کے ساتھ اور اس میسج کے ساتھ، اس پیغام کے ساتھ ان نفرت کا اظہار کیا۔ تو ہم نے قرآن میں ہر طریقہ استعمال کیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، لیکن ہر طریقے کے بعد ان کے اندر نفرت میں اضافہ ہوا۔ اب اللہ رب العالمین نے یہ جو ضد ہوتی ہے نا، بندے کی ضد، یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ ضد جو سٹبرنس ہوتی ہے، ضد ہوتی ہے، یہ حقیقت کو دیکھنے نہیں دیتی، ضد حقیقت کو نہیں سمجھنے دیتی، ریالٹی انسان کے سامنے نہیں آنے دیتی، یہ دل اور دماغ کو بند کرتی ہے، آنکھوں پہ پٹی ڈال دیتی ہے۔ یہ ضد بڑی بری چیز ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں، ایک اور سوال کا جواب اللہ نے دیا، وہ کہتے تھے کہ نہیں، یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس ساری کائنات کا نظام ایک ہی خدا چلا رہا ہے، اور اگر ہم ایک کو مان لیں تو ہمارے کدھر گئے؟ یہ جو اتنے خداؤں کی لسٹ ہم نے بنا رکھی ہے، یہ جو اتنا بڑا عقیدہ ہم نے گڑا ہوا ہے، اس کا پھر کیا بنے گا؟ اللہ نے اس کا جواب دیا، اور بڑا لاجیکل جواب دیا اللہ پاک نے۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ، اے نبی ان کو بتا دیں، ان کو کہہ دیں کہ اگر اللہ کے ساتھ اور بھی الہ ہوتے، اگر اس کے ساتھ اور بھی خدا ہوتے، کما یقولون، جیسے وہ کہتے ہیں، جیسے وہ سمجھتے ہیں، جیسے وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اور بھی خدا ہیں، اگر اللہ کے ساتھ اور بھی خدا ہوتے جیسے وہ کہتے ہیں تو پھر کیا ہوتا؟ اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، تو وہ ضرور کوشش کرتے کہ وہ جو عرش کا مالک ہے اس تک راستہ، اس تک پہنچنے کا کوئی راستہ تلاش کریں، دست درازی کریں، اس سے اپنا کنٹرول حاصل کریں۔ تو وہ ضرور کوشش کرتے کہ عرش والے تک پہنچیں، راستہ تلاش کریں اس تک پہنچنے کا۔ یہ اللہ رب العالمین نے یہاں پہ نا یہ سائنٹیفک جواب دیا، لاجیکل جواب دیا ہے کہ یہ جو پاور ہوتی ہے یہ شیئرنگ کو برداشت نہیں کرتی۔ یہ پوری دنیا کے نظام پہ آپ غور کریں نا، تو اللہ رب العالمین نے دعوت دی ہے کہ آپ پوری دنیا کے سسٹم پہ غور کرو اور اس کو چیک کرو۔ تمہیں لگتا ہے اس سسٹم پہ غور کرنے سے کہ خدا اور بھی ہیں؟ اللہ نے پھر سیاست کی نیچر بیان کی ہے، پاور پولیٹکس کی نیچر بیان کی ہے۔ اب دیکھیں قرآن سے زیادہ اچھی یا یقینی بات تو کسی کی نہیں ہو سکتی، تو اللہ رب العالمین نے جو پاور پولیٹکس ہے اس کی نیچر بیان کی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو کنٹرول ہے نا، کنٹرول، یہ پاور پولیٹکس کی نیچر ہے، یہ سیاست کی بنیاد ہے، کنٹرول۔ آئیڈیالوجی کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، سیاست کا انداز کسی کا کوئی بھی ہو، حتیٰ کہ اگر اسلامی سیاست بھی ہو تو اس کی بھی نیچر ہے یہ، سیکولر سیاست ہو تو اس کی بھی یہ نیچر ہے۔ سیاست کے اندر کنٹرول کرنا یہ ایک فطری فیکٹر ہے، یہ پارٹ آف نیچر ہے، یہ فطرت، اس کے بغیر کوئی بھی نظام نہیں چل سکتا، چاہے کوئی بھی ہو۔ اسلامی نظام ہو تو اسلام بھی کنٹرول مانگتا ہے، اس کے بغیر اسلامی نظام بھی نہیں چل سکتا۔ تو یہ پاور پولیٹکس جو ہوتی ہیں اس کی یہ نیچر اللہ نے بیان کی ہے کہ اس کے اندر کنٹرول چاہیے ہوتا ہے، اور اگر آپ کنٹرول شیئر کریں گے تو پھر ہر بندہ اپنے اپنے حساب سے اس سسٹم کے اندر انٹرفیئرنس کرے گا۔ لہذا کوئی بھی جو پاور ہے وہ کنٹرول شیئر نہیں کرنا چاہتی۔ اچھا پھر کیا ہوتا؟ کوئی کہتا ہے میں نے بارش برسانی ہے، کوئی کہتا ہے میں نے دھوپ نکالنی ہے، کوئی کہتا ہے میں نے موت کسی کو دینی ہے، کوئی کہتا ہے میں نے زندگی دینی ہے، تو ہر بات پہ جھگڑے ہوتے، ہر بات پہ جھگڑے ہوتے۔
اللہ نے دعوت دی ہے، دیکھو تو صحیح کہ پوری کائنات میں کوئی ایک سوئی کے برابر بھی تمہیں کوئی ایسا لگتا ہے؟ اس کائنات کو چلانے والا ایک نہیں ہے بلکہ کئی ہیں۔ اگر کئی ہوتے جیسے تم کہتے ہو تو پھر ان کا آپس میں لازمی جھگڑا ہوتا، کنٹرول حاصل کرنے کے لیے، اپنی مرضی چلانے کے لیے لازمی جھگڑا ہوتا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے نبی ان کو بتا دیں کہ اگر کائنات میں اور بھی خدا ہوتے جیسے وہ کہتے ہیں تو پھر وہ ضرور عرش والے کو کنٹرول کرنے کے لیے وہاں تک پہنچنے کا کوئی راستہ تلاش کرتے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں سبحانہ و تعالی عما یقولون علوا کبیرا، وہ پاک ہے اور وہ بہت اونچا ہے ان ساری باتوں سے جو کرتے ہیں، بہت زیادہ اونچا، علوا کبیرا، اس کا رتبہ، اس کا مقام، اس کا مرتبہ ان ساری چیزوں سے بہت بلند ہے جو یہ الزام اس پہ لگاتے ہیں یا جو یہ باتیں کرتے ہیں۔ اب اگلی بات جو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، اس کو کیوں چاہیے کسی اور کی مدد؟ اس کو نہیں چاہیے، ضرورت کیا ہے اس کو؟ اللہ فرماتے ہیں تسبح لہ السماوات السبع والارض، تسبح لہ السماوات السبع والارض، تو ساتوں آسمان اس کی تسبیح کرتے ہیں اور زمینیں بھی، ومن فیہن، اور جو کچھ ان کے اندر ہے ساری چیزیں، آسمانوں کے اندر بھی کچھ بہت سی چیزیں ہیں اور زمین کے اندر بھی بہت سی چیزیں ہیں، ومن فیہن کہہ کے اللہ رب العالمین ان کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ صرف آسمان نہیں ہے، آسمان کے اندر بھی بہت سی مخلوقات ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے اندر ہے ہر چیز اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ تو تسبیح کا ایک معنی تو ہوتا ہے کسی کی بڑائی کو مان کر اس کی پاکی بیان کرنا، کسی کی بڑائی کو تسلیم کر کے اس کی عظمت کو بیان کرنا، اس کو تسبیح کہتے ہیں۔ اور یہ تسبیح جو ہے نا، یہ زبانی بھی ہوتی ہے اور عملی بھی ہوتی ہے، یعنی پریکٹیکل تسبیح بھی ہوتی ہے۔ جب اللہ رب العالمین آسمانوں کی، زمین کی اور یہ چاند ستاروں کی اور ان کے اندر جو کچھ بھی پورا سسٹم ہے، لاکھوں کروڑوں گلیکسیز ہیں، ان کا جب اللہ بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب عملی تسبیح ہے۔ عملی تسبیح یہ ہے کہ جس کام پہ اللہ نے ان کو لگایا ہے وہ ایک بال کے برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہوتے، وہ اپنے عمل سے اللہ رب العالمین کی بڑائی کو بیان کر رہے ہیں، اس کی عظمت کو تسلیم کر رہے ہیں، اس کی حکومت کو تسلیم کر رہے ہیں، اس کے اقتدار کو، اس کی ساورنٹی کو تسلیم کر رہے ہیں۔ تو عملی تسبیح بھی ہوتی ہے، زبانی تسبیح بھی ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک تو میں یہ بتایا کہ صرف تم تسبیح کرنے والے نہیں ہو، اللہ کی ہر مخلوق اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور سات آسمان ہیں، زمینیں ہیں، جو اس کے اندر ہیں، وہ سب کچھ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اگلے الفاظ کو دیکھیں ذرا، اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کی تسبیح نہ کرتی ہو، کوئی ایسی چیز۔ شیء کا معنی جو ہوتا ہے نا، اس میں جاندار بھی آتی ہے، اس میں بے جان بھی ہوتی ہے۔ ہر چیز شے ہے، جس کا وجود ہے نا، وجود ہے، وہ شے ہے۔ تو ہر چیز، وہ لیونگ ہو یا نان لیونگ ہو، جاندار ہو یا بے جان ہو، اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے بحمدہ ہی، اس کی تعریف کے ساتھ۔ لیکن ساتھ فرمایا وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے، تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے ہو۔ کیا مطلب اس کا؟ تمہیں اندازہ نہیں ہوتا، تمہیں پتہ چلتا کہ پتھر کیسے تسبیح کرتے ہیں، درخت کیسے تسبیح کرتے ہیں، آسمان کیسے تسبیح کرتے ہیں، زمینیں کیسے تسبیح کرتی ہیں، پانی کیسے تسبیح کرتے ہیں، سورج چاند ستارے کیسے، تو تمہیں ان کی تسبیح کا پتہ نہیں ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، یہ تو جنرل اللہ نے قانون بیان کیا نا کہ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تمہیں ان کی تسبیح سمجھ نہیں آتی، یہ تو جنرل اصول اللہ نے بیان کر دی ہے۔ ہر چیز تسبیح کرتی ہے لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے۔ کبھی کبھی معجزانہ طور پر، معجزے کے طور پر اللہ رب العالمین کچھ چیزوں کی تسبیح سنا دیتے ہیں، دکھا دیتے ہیں یا سمجھا دیتے ہیں۔ کبھی ایسے معجزے ہو جاتے ہیں، اللہ اپنی نشانی اور معجزے کے طور پہ باقی چیزوں کی تسبیحات بھی سنا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کئی چیزیں خود قرآن میں بیان ہوئی ہیں،
کئی چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث میں اور آپ کی سیرت کے واقعات میں بیان ہوئی ہیں، جیسے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ ان کو سنا دیتے تھے. خود قرآن نے بیان کیا جب پرندے تسبیح کرتے تھے داؤد کے ساتھ، پہاڑ تسبیح کرتے تھے حضرت داؤد کے ساتھ، تو پتھر بولتے تھے حضرت داؤد کے ساتھ، درخت تسبیح کرتے تھے، پہاڑوں کے اندر چیزیں جو ہیں تو اللہ پاک ان کو سنا دیتے تھے. تو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ بھی کرتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور بعد میں ممبر بن گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور آپ نے ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ دینا شروع کر دیا، تو آپ نے وہ سنی ہوگی ساری بات، سیرت کی کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا. استوانہ حنانہ جس کو کہتے ہیں، آج بھی مسجد نبوی کے اندر ایک پلر وہاں بنا ہوا ہے جس کا نام ہی استوانہ حنانہ ہے. تو حنانہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ چھوٹا جو بچہ ہوتا ہے نا، اس کے رونے کی آواز اس سے رونے کی آواز آتی تھی اس پلر سے، اس لیے اس کو استوانہ حنانہ کہتے ہیں. تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پلر کو چھوڑ کے آپ نے ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ دینا شروع کر دیا، تو اس سے ہلکے ہلکے آواز آتی تھی جیسے بچہ روتا ہے. وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی کے غم میں رو رہا تھا، اور صحابہ نے بھی وہ آواز سنی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ممبر سے نیچے اترے، اس پہ ہاتھ پھیرا، آپ نے اس کو تسلی دی، وہ خاموش ہو گیا. تو اللہ پاک نے یہ اس کی جو تسبیح ہے تو وہ نبی علیہ السلام کو بھی سنائی اور صحابہ کو بھی سنوا دی. اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے صحیح حدیث میں پڑھا ہوگا، وہ میں تفصیلات میں نہیں جاتا، بس اشارہ کرتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مٹھی میں وہ کنکر جو ہیں انہوں نے پتھریاں چھوٹی چھوٹی انہوں نے اللہ رب العالمین کی تسبیح کی ہے. اور بلکہ کچھ روایات کے اندر تو یہ بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کنکر جو ہے نا وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں دیے، تو وہاں بھی انہوں نے تسبیح کی. حضرت عمر کے ہاتھ میں دیے، وہاں بھی انہوں نے تسبیح کی. حضرت عثمان کے ہاتھ میں دیے، وہاں بھی تسبیح کی. عام صحابہ کے ہاتھ میں جاتے تھے تو تسبیح نہیں کی انہوں نے. تو یہ اللہ پاک نے مجمع کے اندر باقی لوگوں کو بھی سنوا دی. تو کبھی کبھی معجزے کے طور پہ اللہ رب العالمین سنوا دیتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ کھانے پہ بیٹھے ہوتے تھے، کہتے ہیں ہمیں کھانے سے تسبیحات کی آواز آتی تھی. کھانا جو ہے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دسترخوان پہ وہ بھی اللہ پاک کی تسبیح بیان کرتا تھا. تو خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں کہ جب میں اس کے پاس سے گزرتا تھا تو مجھے سلام کہتا تھا. یہ اس کی تسبیح ہے، یہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتھر سلام کہتا تھا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس سے گزرتے تھے. تو یہاں اللہ پاک ایک میسج دے رہے ہیں جنوں کو اور انسانوں کو کہ جب کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اس کی حمد اور اس کی تعریف کرتی ہے، تو تمہیں کیا موت پڑی ہوئی ہے کہ تم چیز نہیں ہو، تم اس کائنات کا حصہ نہیں ہو، تم شے نہیں ہو، تم ان میں شامل نہیں ہوتے، اور تمہارا وہ رب نہیں ہے، تم پہ اس کے احسانات نہیں ہے، تم تسبیح کیوں نہیں کرتے اللہ پاک کی؟ تو ہر وہ چیز جو کائنات میں موجود ہے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، تم اس کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو. انہ کان حلیما غفورا، بے شک وہ بہت ہی نرمی کرنے والا ہے اور بخشنے والا ہے. تو تم بھی اس کی کائنات کا حصہ ہو، جیسے باقی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، تمہیں بھی اس کی تسبیح بیان کرنی چاہیے. اب اللہ پاک نے ایک اور حقیقت کو بیان فرمایا ہے، ایک اور بہت بڑی بات ارشاد فرمائی اللہ پاک نے ایک پرنسپل کے طور پہ. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. اے نبی جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت کو نہیں مانتے ایک چھپا ہوا پوشیدہ پردہ حائل کر دیتے ہیں. جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو جو آخرت کو نہیں مانتے تو آپ کی بات یا آپ کا پڑھا ہوا قرآن ان تک نہیں پہنچتا. اللہ رب العالمین آپ کے اور ان کے درمیان میں ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں، ایک بیریئر آ جاتا ہے جو نظر نہیں آتا، چھپا ہوا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کوئی اسپرچل کائنڈ آف بیریئر آپ کہہ سکتے ہیں. ان کے دلوں کے درمیان اور قرآن کی ہدایت کے درمیان اللہ بیریئر لگا دیتے ہیں، حجاب مستورا. قرآن ان کے دل میں نہیں اترتا. سبحان اللہ.
آپ خود اندازہ فرمائیں کہ خود اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پڑھ رہے ہوں، اللہ کی کتاب ہو، اللہ کا قرآن ہو، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان ہو، تو کچھ لوگ پھر بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے دل میں نہیں جاتا، نہیں اترتا، تو میرا اور آپ کا پڑھا ہوا کیسے اترے گا؟ اور پھر اللہ نے ریزن بیان کی ہے کیوں نہیں اترتا۔ قرآن کے دل میں اترنے کی جو شرط ہے وہ اللہ نے بیان فرمائی ہے، لا یؤمنون بالآخرہ، وہ آخرت کو نہیں مانتے۔ جب تک کوئی بندہ آخرت کو نہیں مانتا تو قرآن اس کے دل میں نہیں اترتا۔ یعنی اپنے آپ کو پہلے اللہ کا بندہ مانے اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل سمجھے، آخرت کے ہونے کا یقین کرے گا تو قرآن اس کو فائدہ پہنچائے گا۔ جب وہ کسی اور زندگی کو مانتا ہی نہیں ہے تو قرآن اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ سب سے بڑا بیریئر یہ ہے، جو قرآن بندہ سنتا ہے، پڑھتا ہے، لیکن دل میں نہیں اترتا، اثر نہیں محسوس کرتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا آخرت کا ایمان کمزور ہے یا ہے ہی نہیں ہے بالکل۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے آخرت کا سمجھنا ضروری ہے، آخرت کا ماننا ضروری ہے۔ یہ ماننا ضروری ہے کہ دنیا تو ایک جاب کی جگہ ہے نا۔ آج یورپ میں رہنے والے تو ہر بندہ سمجھتا ہے نا کہ جاب کی جگہ کیا ہوتی ہے۔ دنیا ہمارے لیے ایک جاب کی جگہ ہے۔ تو کیا آپ جب جاب کرنے جاتے ہیں تو آپ وہی ڈیرا لگا لیتے ہیں جہاں آپ جاب کرتے ہیں، وہیں بیٹھ جاتے ہیں، یا آپ کے ذہن میں آپ کا گھر بسا ہوتا ہے، آپ کے ذہن میں آپ کی اپنی رہائش گاہ بسی ہوتی ہے، آپ کے ذہن میں اپنی فیملی بسی ہوتی ہے، آپ کے ذہن میں جو اپنا خاندان بسا ہوتا ہے، اپنا اصلی گھر بسا ہوتا ہے۔ آپ جاب کرنے جاتے ہیں اس گھر کے لیے کہ اس گھر کو میں نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، بہتر سہولیات وہاں مل جائیں گی، زندگی بہتر ہو میری اس گھر کے اندر۔ اس گھر کو اور مزید بہتر کرنے کے لیے آپ جاب کرتے ہیں۔ تو جاب رہنے کی جگہ نہیں ہوتی، وہ کچھ لینے کے کمانے کی جگہ ہوتی ہے تاکہ اصلی جو جگہ ہے رہنے کی اس کو بہتر بنایا جا سکے۔ تو دنیا تو جاب کی جگہ ہے، یہ تو گھر نہیں ہے۔ تو جب ہم دنیا کو جاب کی جگہ سمجھیں گے اور اللہ کے سامنے جانے کا تصور ہمارا مضبوط ہوگا تو قرآن سمجھ آئے گی۔ ہم کتنے رمضان میں لوگ 2-3 دفعہ قرآن پڑھتے ہیں، تفسیریں بھی پڑھتے ہیں، تشریحات بھی پڑھتے ہیں، کلاسیں بھی ہوتی ہیں، لوگ درس بھی سنتے ہیں، خود بھی اسٹڈی کرتے ہیں، لیکن ہم محسوس کرتے ہیں نا کہ کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہے، بات دل میں اترتی نہیں ہے، دل پگھلتا نہیں ہے۔ یعنی یہ تو ایسی کتاب ہے، اللہ فرماتے ہیں اگر مطلب ہے پتھروں اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی جائے تو ان کے دل پگھل جائیں۔ اور کتنے بڑے بڑے انسانوں کو اس قرآن نے تبدیل کیا، چینج کیا ہے۔ ہم تو اس پہ ایمان لانے والے ہیں، اس کا انکار کرنے والے اس کا سامنا نہیں کر سکے، اس کا انکار کرنے والے اس کے سامنے نہیں ڈٹ سکے، لیکن ہم تو اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ تو جو بڑی رکاوٹ ہے، ہم محسوس کرتے ہیں نا کبھی کبھی کہ کوئی رکاوٹ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آخرت کا تصور ہے نا اس میں کوئی مسئلہ ہے، آخرت کے تصور میں کوئی گڑبڑ ہے، ہمارا جو آخرت کا کانسیپٹ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ 2 اسپیکر کھلے ہوئے ہیں، ان کو پلیز بند کر دیں، جزاکم اللہ خیر۔ تو یہ ہے بڑی رکاوٹ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں ان کے سامنے تو ہم ان کے اور آپ کے درمیان میں ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں۔ جو آخرت کو نہیں مانتے وہ پردہ نظر نہیں آتا، وہ نظر نہ آنے والا پردہ ہے۔ مثلا اگر آپ کو پتا ہو کہ یہاں کیمرہ لگا ہوا ہے، کسی بھی جگہ پہ، چوک میں، راستے میں، سڑک میں، کسی بلڈنگ میں، کسی آفس میں، کسی مسجد میں، گھر میں، آپ کو پتا ہو کہ یہاں کیمرہ لگا ہوا ہے اور آپ کیمرے میں آ رہے ہیں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ بندہ محتاط ہو جاتا ہے، ہر چیز میں احتیاط، ہر چیز میں احتیاط، پتہ ہے میں کیمرے میں آ رہا ہوں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ تو یہی تو معاملہ ہے، اللہ پاک نے کیمرے لگائے ہوئے ہیں، اس دنیا میں بھیجا ہوا ہے، تم ایسی جگہ پر ہو جہاں ہر وقت کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور کئی کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ یہ ہے آخرت کا تصور، اسی کو آخرت کا کانسیپٹ کہتے ہیں۔ ہمیں یہ یقین آ جائے کہ میں کیمرے کے اندر آ رہا ہوں،
کیمرہ آن ہے اور لائیو ہے، بس اس کا یقین آ جائے تو اس کو قرآن بڑی جلدی سمجھ آتا ہے۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، جب آپ ان کے سامنے قرآن پڑھتے ہیں تو جو آخرت کو نہیں مانتے ان کے اور آپ کے درمیان ہم نہ نظر آنے والا ایک پردہ اور بیریئر لگا دیتے ہیں۔ اور اگلی بات اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، اور ہم ان کے دلوں کو کور کر دیتے ہیں، دلوں پہ غلاف ڈال دیتے ہیں، دلوں پہ کور لگا دیتے ہیں، ان يفقهوه کہ وہ اس کو سمجھ نہیں سکتے، ان کے دلوں کے اوپر ہم غلاف چڑھا دیتے ہیں، اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ وفی آذان وقرا، اور ہم ان کے کانوں میں ڈانٹ ڈال دیتے ہیں، جو ہے کانوں میں روئی ڈال دیتے ہیں، کچھ ٹاپر ڈال دیتے ہیں ان کے کانوں میں، یہ نظر نہیں آتے، نہ دل کا کور نظر آتا ہے نہ کانوں کا سٹاپر نظر آتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین جب کہہ رہے ہیں تو ہمیں یقین ہے کہ ایسا ہوتا ہے۔ وہ ان سین چیزیں ہوتی ہیں جو دل کو کور کر دیتی ہیں، اس میں ہدایت داخل نہیں ہوتی۔ کان ہر چیز سنتے ہیں لیکن ہدایت کی بات نہیں سنتے، ایسے لوگوں کے دل اللہ کور کر دیتے ہیں، ان کے کانوں میں اللہ سٹاپر ڈال دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ، اور پھر اللہ نے ان کا رویہ بیان کیا ہے، اور جب آپ قرآن کے اندر ایک رب کا ذکر کرتے ہیں، وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، جب آپ ذکر کرتے ہیں اپنے رب کا قرآن کے اندر کہ وہ ایک ہے، کہ وہ ایک ہی ہے، جب آپ ذکر کرتے ہیں اپنے رب کا قرآن کے اندر کہ وہ ایک ہی ہے، تو کیا کرتے ہیں وہ وَاللَّهُ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو وہ پیٹھ پھیر کر الٹے پاؤں نفرت کرتے ہوئے بھاگ جاتے ہیں، پیٹھ پھیر کے الٹے پاؤں نفرت کرتے ہوئے نکل جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ بات ہم نے نہیں سنی، باقی ہمارے خدا ہمارا پورا سسٹم باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، اس کا کیا بنے گا؟ یعنی ان کو جو تکلیف ہے وہ توحید سے ہے، تو یہ سمجھانے والی چیز ہے، توحید ہی ہے اصل بات سمجھانے والی۔ تو جب آپ قرآن میں اپنے ایک اللہ کا ذکر کرتے ہیں، رب کا ذکر کرتے ہیں، تو وہ منہ پھیر کر الٹے پاؤں نفرت کرتے ہوئے نکل جاتے ہیں۔ اگلی بات، اگلی آیت کو دیکھیں ذرا، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا نحن عالم بما یستمعون به اذ یستمعون الیک، نحن عالم بما یستمعون به اذ یستمعون الیک، ہم خوب جانتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ وہ کیا سنتے ہیں اس قرآن سے، جب وہ آپ کی طرف کان لگا کے سن رہے ہوتے ہیں نا، ہمیں پتہ ہے وہ کیا سن رہے ہوتے ہیں۔ یہ دو دفعہ ہے نا یستمعون، تو اس کا مطلب الفاظ پہ غور کریں، نحن عالم بما یستمعون به، ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ کیا چیز سنتے ہیں اس سے، قرآن سے، اذ یستمعون الیک، جب وہ سن رہے ہوتے ہیں، جب وہ آپ کو سن رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کیا سن رہے ہوتے ہیں، ہم خوب جانتے ہیں کہ آتے بھی ہیں سننے کے لیے، تو کیا سننے آتے ہیں ہمیں پتہ ہے۔ کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آتے بھی ہیں نا سننے کے لیے، تو کچھ سیکھنے نہیں آتے، کچھ سمجھنے نہیں آتے، کچھ لینے نہیں آتے، بلکہ کیڑے نکالنے آتے ہیں۔ وہ اس نیت سے آتے ہیں کہ کوئی ایسی بات مل جائے کہ پروپیگنڈا کرنے میں آسانی ہو، کوئی ایسی بات مل جائے کہ اس نیگیٹیوٹی پھیلانے میں کا موقع مل جائے، کوئی اعتراض کرنے کا موقع مل جائے، کوئی ان کو بدنام کرنے کا نعوذ باللہ کوئی ایسے کوئی چیز مل جائے ہمیں، تو اللہ فرماتے ہیں جب وہ آتے ہیں نا آپ کو سننے کے لیے، تو ہم خوب جانتے ہیں وہ کیا سننے آتے ہیں۔ اور اللہ کہتے ہیں اور ہمیں کیا پتا ہے، وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا، اور جب وہ سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے، اللہ کہتے ہیں ہمیں اس وقت بھی خوب پتا ہے جب وہ سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں، جب وہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا ظالم لوگ عام لوگوں سے، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ان تتبعون الا رجل مسحورا، تم تو ایک جادو زدہ آدمی کے پیچھے لگے ہوئے ہو۔ عام لوگوں سے وہ کہتے ہیں جب لوگ نکلتے ہیں نا وہاں سے، تو ظالم لوگ جو ہے نا ان کا شکار کرتے ہیں پھر،
اور کہتے ہیں ان تتبعونا، تم نئی پیروی کر رہے ہو، تم نئی پیچھے چل رہے ہو مگر اس آدمی کے رجلا مسحورا جس پہ جادو ہوا ہے۔ ایسا آدمی، اس کو کسر ہو گئی ہے، اس کو جن لگے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ وہ بیکی بیکی باتیں کرتا ہے، اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اس طرح لوگوں کو بد ظن کرنے کی، بدگمان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جب وہ آپ کو سننے آتے بھی ہیں نا، تو ہمیں پتہ ہے کیا سننے آتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے وہ جب راتوں کو بیٹھ کے سرگوشیاں کرتے ہیں، پلان بناتے ہیں، جب وہ پلان بناتے ہیں کہ لوگوں کو کیسے دور کرنا ہے اس دعوت سے، کیسے روکنا ہے لوگوں کو، وہ کہتے ہیں یہ تو اس پہ تو جادو ہوا ہے، تم کیسے آدمی کے پیچھے چل پڑے ہو، تم کیسے آدمی کے پیچھے چل پڑے ہو جس پہ جادو ہوا ہے۔ اس لیے کبھی جنت کی باتیں کرتا ہے، کبھی دوزخ کی باتیں کرتا ہے، کبھی کہتا ہے مرنے کے بعد اٹھ جائیں گے۔ یہ بھی باتیں آگے آ رہی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھو دیکھو یہ کس طرح کی مثالیں گڑتے ہیں آپ کے لیے، آپ کا نام لے کر کیسی کیسی مثالیں گڑتے ہیں، کس طرح کے نام رکھتے ہیں آپ کے۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھو ذرا کیسی کیسی مثالیں آپ کے لیے گڑتے ہیں وہ۔ یعنی کبھی کہتے ہیں جادو، اس پہ جادو ہو گیا ہے، کبھی کہتے ہیں یہ خود جادوگر ہے، کبھی کہتے ہیں شاعر ہے، کبھی کہتے ہیں نجومی ہے، کبھی کہتے ہیں کچھ ہے، کبھی کہتے ہیں، تو روز روز نئے نئے نام رکھ رکھ کے لوگوں کو روکنے کی، دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھو تو کیسے نام رکھتے ہیں آپ کے، کیسی عجیب عجیب آپ کے لیے مثالیں انہوں نے گڑی ہوتی ہیں۔ تو ہر دور میں ایسا ہوتا ہے، آج بھی جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں تو ان کے نئے نئے نام ہوتے ہیں، فنڈامنٹلسٹ، ٹھیک ہے، اور کبھی ٹیررسٹ، کبھی کوئی۔ تو اس طرح کے الفاظ جو ہیں نا وہ یعنی پتھر کے زمانے کے لوگ اور فسادی لوگ اور بے شمار قسم کے نام ہوتے ہیں، اور مارکیٹ کے اندر جب ایک نام تھوڑا مدھم ہو جاتا ہے تو پھر دوسرا نام شروع ہو جاتا ہے۔ کبھی داڑھی پکڑ لیتے ہیں، کبھی پردہ پکڑ لیتے ہیں، تو کبھی نمازیں پکڑ لیتے ہیں، کبھی اذانیں پکڑ لیں گے، کبھی مسجد پکڑ لیں گے، اور کبھی کوئی۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا، یہ گمراہ ہو چکے ہیں۔ یہ جو سارے نئے نئے باتیں آتی ہیں نا، تو یہ ان کی گمراہی کی نشانی ہے۔ فضلوا، یہ گمراہ ہو چکے ہیں۔ فلا یستطیعون سبیلا، سیدھا راستہ ڈھونڈنے کی طاقت ان میں نہیں ہے، سیدھا راستہ نہیں پا سکتے، اور یہ طاقت نہیں رکھتے کہ وہ سیدھا راستہ پا لیں، سیدھے راستے تک پہنچنے کی صلاحیت نہیں ہے ان کے اندر رہی، یہ سیدھے راستے تک پہنچنے کی صلاحیت کھو چکے ہیں، گمراہ ہو چکے ہیں۔ اور یہ جو نئے نئے نام رکھنا، یہ ایک پالیسی ہے، یہ ایک اسٹریٹجی ہے۔ قرآن نے کہا کہ دیکھو کیسی کیسی مثالیں گاڑ کے لاتے ہیں۔ ضربوا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بنانا، تیار کرنا، ٹھیک ہے، تیار کر کے بنا کے لانا مارکیٹ کے اندر، نئے نئے نام اور نئے نئے ٹائٹل۔ اچھا، ایک اور جو ان کا اعتراض ہوتا تھا، اللہ نے اس کو بھی بیان کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، وہ کہتے ہیں کیا جب ہم ہڈیاں بن جائیں گے اور ہمارا چورا ہو جائے گا، رفاتن یعنی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، تو کیا ہمیں اٹھایا جائے گا نئی مخلوق بنا کر۔ اچھا، یہ کہتے ہیں کہ بندہ جب قبر میں ختم ہو جاتا ہے، مٹی کھا جاتی ہے، چورا چورا ہو جاتی ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ دوبارہ تمہیں ایک نئی مخلوق بنا کے نیا جسم دے کے تمہیں اٹھایا جائے گا۔ اچھا جی، کیا ایسا بھی ہوگا؟ تو وہ کہتے ہیں دیکھو کیسی عجیب باتیں کرتے ہیں، ہم تمہیں کہتے ہیں نا ان پہ جادو ہوا ہے، تو سنو پھر ان کی باتیں۔ وہ کہتے ہیں اچھا، کیا ہم جب ہڈیاں ہو جائیں گے اور چورا ہو جائیں گے تو کیا ہمیں اٹھایا جائے گا، ایک نئی مخلوق بنا کر نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا ہمیں۔ خلقن جدیدن کا معنی ہے نئی تخلیق، ہماری نئی تخلیق ہوگی جی، اٹھایا جائے گا جی ہمیں۔ اب اللہ نے اس کا جواب دیا، اور کتنے ڈفرنٹ انداز میں جواب دیا۔ اللہ فرماتے ہیں قل کونوا حجارا او حدیدا او خلقا مما یکبر فی صدورکم،
ان سے کہہ دیں کہ ہاں اٹھایا جائے گا تمہیں. تم تو ہڈیوں کی اور چورے کی باتیں کر رہے ہو نا. اللہ فرماتے ہیں قل ان سے کہہ دیں کونو حجارتن پتھر بھی بن جاؤ تو پھر بھی ہم تمہیں اٹھا لیں گے. یہ مٹی تو ہڈیاں چھوڑو, پتھر بن جاؤ تو پھر بھی اٹھا لیں گے. او حدیدن یا لوہا بن جاؤ گے نا پھر بھی ہم تمہیں اٹھا لیں گے. او اللہ فرماتے ہیں او خلقن مما یکبر فی صدورکم, یا کوئی ایسی مخلوق بن جاؤ جو اس سے بھی سخت ہو تمہارے دل کے اندر. سوچ لو, لوہے سے بھی کوئی مضبوط چیز تمہارے دل کے اندر آتی ہے نا تو وہ بھی سوچ لو, اگر وہ بھی بن جاؤ گے تو پھر بھی ہم تمہیں اٹھا لیں گے. قل ان کو بتا دیں کونو حجارتن, ہاں ہوگا چاہے تم پتھر بن جاؤ, او حدیدن لوہا بن جاؤ پھر بھی ہم تمہیں اٹھا لیں گے, او خلقن مما یکبر فی صدورکم, یا اس سے بھی کوئی بڑی مضبوط چیز تمہارے دل میں آتی ہے وہ بن جاؤ, ہم تمہیں اٹھا لیں گے. ہوگا ایسا. اور پھر ان کا ایک اور اعتراض ہوتا ہے, اللہ نے اس کا بھی جواب دیا ہے, فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا. اچھا اب وہ نئی بات یہ کریں گے, انقریب وہ یہ کہیں گے کہ مَن يُعِيدُنَا, اچھا جی یہ کرے گا کون, ہمیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا کون؟ باپ دادا تمہارے نہیں اٹھے, پچھلی نسلیں تو ہم نے نہیں دیکھی کہیں اٹھی ہوں, تو یہ کون کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ, ان کو بتائیں کہ وہی کرے گا جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا. اچھا جی جب تم پہلی مرتبہ پیدا ہوئے تھے تو اس آیت کے اس حصے کا کہنے کا مطلب یہ ہے قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ, ان کو بتا دیں کہ وہی جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا. جب تم پہلی مرتبہ پیدا ہوئے تھے تم کہاں تھے؟ چلو ابھی تو چورا تو ہوگا نا تمہارا, چورا تو قبر میں ہوگا نا, ہڈیاں تو ہوگی نا, لیکن جب تم پہلی مرتبہ پیدا ہوئے تھے تو تم کہاں تھے؟ کچھ بھی نہیں تھا. کدھر سے آئے ہو؟ کیسے بنے ہو؟ تو جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے تم کہیں نہیں تھے, وہ تمہیں لے آیا. اب تم کہتے ہو کہ چورا بن جائیں گے تو پھر نہیں اٹھیں گے. جب تم کچھ نہیں تھے تو اس نے بنا لیا, تو چورے سے دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ دیکھیں نا بڑی عجیب سی بات ہے, دنیا میں ہر بندہ پہلی پیدائش کو مانتا ہے, وہ کافر بھی ہو, مشرک ہو, دہریہ ہو, سارے کہتے ہیں کہ پہلی پیدائش کو سارے مانتے ہیں, ان کے سامنے ہے, دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ دوسری پیدائش کو نہیں مانتے, حالانکہ مشکل تو پہلی ہوتی ہے, دوسری تو مشکل نہیں ہوتی. اچھا پھر اللہ پاک نے ان کی فوٹو بھی پیش کی ہمارے ساتھ, الفاظ کے اندر فوٹو پیش کی ہے, ان کے رویے کی تصویر اللہ نے پیش کی ہے, رویے کی تصویر. فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ. اچھا ابھی اگلا کام یہ کریں گے, یہ اپنے سر کو جھٹکیں گے آپ کے سامنے, سر کو جھٹک کے کہیں گے, وَيَقُولُونَ کہیں گے مَتَىٰ هُوَ, اچھا جی یہ ہوگا کب؟ ایسے جیسے کوئی بندہ مذاق کے طور پہ کسی کی یعنی ماکری کرنے کے لیے نہیں جیسے کرتا ہے, جیسے کسی یقین نہیں ہوتا بات کا تو فن کے اندر بندہ لیتا ہے, تو ایسے سر کو جھٹکتا ہے نا. میں اگر میری ویڈیو آپ کو نظر آ رہی ہے سب کو, تو میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ الفاظ جو ہے نا ان کا مطلب کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے جو ہے نا, اچھا جی اٹھایا جائے گا جی, اچھا جی یہ ہوگا کب جی, ایسے سر کو جھٹکتے ہیں مذاق کے طور پہ اور ماکری کے طور پہ, استہزاء اڑانے کے لیے. فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ, اپنے سر کو آپ کے سامنے جھٹکیں گے ایسے مذاق کرنے کے لیے. ہاں اچھا 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 یہ کب ہوگا جناب؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ, وہ کہیں گے کہ یہ ہوگا کب جی, جب چورے سے نئے بندے بن کے اٹھیں گے جی, یہ کب ہوگا جی؟ اللہ فرماتے ہیں قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا, ان سے کہہ دیں دور نہیں ہے, وہ وقت دور نہیں ہے, وہ بہت قریب ہے. جب یہ ہوگا اور وہ دور نہیں ہے, وقت قریب ہے. اور آج کے سبق کی جو آخری آیت میں اللہ فرماتے ہیں, یعنی سر ہلانا, آنکھیں مار کے بات کرنا, اشارے کرنا, اللہ سب کچھ نوٹ کر رہے ہیں. جب اللہ کے دین کا مذاق ہوتا ہے نا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ فلاں نے اللہ کی کتاب کو آگ لگا دی, فلاں نے اللہ کے دین کا مذاق اڑایا, فلاں نے
اللہ کے جو حکم ہے ان کا مذاق اڑایا، فلاں نے اللہ کے نبی کا مذاق اڑایا، تو اللہ کو نہیں پتا ہوتا. تو اللہ رب العالمین ان کے سارے ہلانے کو، آنکھیں مار کے بات کرنے کو اور اشارے کرنے کو بھی نوٹ کر رہے ہیں اللہ پاک. الفاظ کے اندر ان کی اللہ تصویریں یہاں پیش کر رہے ہیں ہمارے سامنے. ہر چیز کو اللہ نوٹ کر رہے ہیں، ہر چیز کو. اور آج کی آخری آیت جو ہے نا، اس میں اللہ فرماتے ہیں یوم یدعوکم، جس دن وہ تمہیں بلائے گا، فتستجیبون بحمدہ، تو تم اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے حاضر ہو جاؤ گے. میں یہ باب محاورہ ترجمہ کر رہا ہوں سمجھنے کے لیے، ویسے اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے یوم یدعوکم، جس دن وہ تمہیں بلائے گا حاضر ہو جاؤ. فتستجیبون بحمدہ، تو تم اس کا جواب دو گے اس کی تعریف کرتے ہوئے، انکار کی گنجائش نہیں ہوگی. تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کے سامنے لبیک کہو گے، اس کی پکار پر حاضر ہو جاؤ گے. تو میں سمجھنے کے لیے اس کا ترجمہ یہ کر رہا ہوں یوم یدعوکم، جس دن وہ تمہیں بلائے گا، فتستجیبون بحمدہ، تو تم ہاتھ جوڑ کے اس کے سامنے حاضر ہو جاؤ گے. گنجائش نہیں ہوگی تمہارے لیے انکار کرنے کی، یا نہ کرنے کی، یا بھاگنے کی. تو فتستجیبون بحمدہ، ہاتھ جوڑ کے اس کی بڑائی مانتے، اس کی تعریفیں کرتے ہوئے تم اس کے سامنے حاضر ہو جاؤ گے. وَتَظُنُّونَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں یہی لگے گا، تم یہی سمجھ رہے ہوگے کہ ابھی تو بہت تھوڑا وقت ہوا ہے دنیا سے آئے ہوئے، تو ایک دم کسی نے بلا لیا. یعنی ہزاروں سالوں کا بھی عرصہ گزر گیا ہوگا تو تم سمجھو گے کہ بس یہ چند گھنٹوں کی بات ہے. إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، تھوڑا سا عرصہ گزرا ہے، تو یہ تو چند گھنٹوں کی بات ہے. اللہ فرماتے ہیں وہ تمہیں بلائے گا، وہ تمہیں حاضر ہونا پڑے گا، اور تم اس کے جو ہے نا وہ اس کی حمد کرتے ہوئے ہاتھ جوڑ کے سر جھکا کے اس کے سامنے حاضر ہو جاؤ گے، اور تم سمجھو گے کہ چند گھنٹوں کی بات ہوئی ہے بس. تو یہ آج کا رکوع تھا جو قیامت، آخرت اور توحید کے حوالے سے تھا. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.